اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ تمام متعلقہ قوتیں ایسے ناچ رہے ہیں جیسے پاکستان سے طاغوتی قوتوں کے گرفت کا خاتمہ ہوا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ماضی میں بھی ایسے کئی فیصلے عوام کو دکھائے گئے، سنائے گئے، لیکن ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ چیف جسٹس ریٹائرڈ چودھری افتخار کا کیس ابھی تازہ ہے۔ اس کے کیس میں کتنی میتیں ہوئی، کتنی لاشیں گری، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ صرف چیف جسٹس افتخار محمد چودھری لاشوں کے ڈھیر کے بعد اور ملکی نقصانات کے بعد بحال ہوئے۔ نہ تو جنرل مشرف کو کچھ ہوا، نہ GHQ اپنی حرکتوں سے باز آئی۔ اسی طرح اس فیصلے سے بھی ایسا کوئی انصاف کا دریا نہیں بہہ نکلیں گے۔ وہی ظلم و ستم ہوگا، وہی GHQ کے فیصلے ہوں گے، وہی وزراء، وہی کھیل تماشے ہوں گے، قومی اسمبلی کے بھی اور عدالتوں کے بھی۔ کیا اس فیصلے سے کوئی نیا نظام آنے والا ہے؟ جبر اور ظلم کا خاتمہ ہو سکے گا؟ نہیں جناب۔ یہ کھیل ہے جو مسلسل 72 سال سے جاری ہے۔ جب اس نقطے کو عوام سمجھیں گے تو وہ باہر نکل سکیں گے۔ اگر ان کرتبوں کے سحر میں عوام گرفتار رہیں گے تو ملک کا مستقبل تاریک سے تاریک تر ہوتا جائے گا۔ چیف جسٹس نسیم حسن شاہ، چیف جسٹس سجاد علی شاہ کیا ایسے ڈرامے ماضی میں نہیں کھیلے ہیں؟ جسٹس منیر، جسٹس مشتاق، یہ سب ڈرامے ماضی کا حصہ ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہے۔ اور تمام فیصلے ماضی میں بھی مصلحت کے تحت ہوئے اور آج بھی مصلحت کے تحت ہی ہو رہے ہیں۔ یہ صرف عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں۔ اگر عدالتیں آزاد ہیں تو جرنلوں کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ جزیرے اور محل کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ یہ جو ماضی کے جہادی جرنیل گزرے ہیں ان کے کروڑپتی بچوں کا حساب کیوں نہیں ہو رہا؟ جب تک یہ تمام حسابات نہیں ہوتے عوام ان تمام کرتبوں کو ڈرامے ہی سمجھیں گے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ان فیصلوں سے نہ تو قومی اسمبلی کے ممبران کی خرمستیاں ختم ہو سکتی ہیں، نہ ہی GHQ کے کرتب کم ہوں گے، نہ امریکی اثرات کا اس ملک سے خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ تو لہٰذا یہ ڈرامہ بازیاں کب تک آپ لوگ چلائیں گے اور کب تک اس ملک کو اڈہاک ازم کی پالیسیوں کے نظر کریں گے؟ یہ کرتب کوئی نئے نہیں ہے، یہ سیاسی بھی کھیلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمن آئے، انہوں نے دھرنے دیے، ان کے کیا نتائج نکلے؟ جس چیز کے خلاف وہ نکلے تھے، جن قوتوں کے خلاف وہ نکلے تھے، جن کو برملا وہ پکار رہے تھے، للکار رہے تھے، انہی کے ساتھ مذاکرات کر کے چپکے سے چلے گئے۔ ایسا کچھ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ کیا عمران خان نے ڈی چوک پہ انہی قوتوں کے زیر سایہ دھرنے نہیں دیے تھے؟ ماضی میں ریپبلکن نہیں بنی، اسلامی جمہوری اتحاد نہیں بنے؟ کیا یہ سب اسی دور کے تسلسل کی غلاظت نہیں ہے؟ اگر ہے تو خدا کے لیے جاگ جائیے اور ان کرتبوں کو سمجھیے۔ نہ تو کوئی عدالتی انقلاب آئے گا، نہ ہی کوئی جمہوری انقلاب آ سکے گا۔ اگر صدارتی نظام کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے تو صدارت سے کیا ہوگا؟
وہی چہرے، وہی نمونے، وہی وارلارڈز، وہی اسمگلر، وہی غیر ملکی ایجنٹ ہم پر مسلط رہیں گے، تو یہ کرتب خدا کے لیے غیر ضروری ہے، اور ان سے نہ قوم کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، نہ ہی ہمارے مذہب کی سربلندی ہو سکتی ہے۔ صرف چند حضرات کی تجوریوں کے بھرنے کے لیے اور اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے سارے کرتب کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سارے کرتب عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ان طال آزماؤں کے کھیل سے کیسے نکلا جائے، اور یہ ان کا کھیل ہم کب تک برداشت کر سکیں گے؟ ملک تو تباہ ہے، اثاثے ان لوگوں نے بیچ دیے، موٹر ویز بک گئی ہیں، اسٹیل مل بند ہو گیا ہے، اور خزانہ خالی کا ورد الاپتے ہیں۔ جو دولت ہمیں IMF، ورلڈ بینک اور امریکہ دیتا ہے، وہ ہم سے مختلف کرتبوں کے ذریعے واپس کھینچتے ہیں۔ آپ کے پاس تعلیم کے لیے بجٹ نہیں ہے، آپ وائس چانسلروں کو ہدایات دیتے ہیں کہ خیرات پر یونیورسٹیاں چلاؤ، لیکن اسلحہ اور بارود کے لیے 1402 ارب آپ رکھ رہے ہو، تو ایسے ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ ایسے قوم کیا مہذب اور تعلیم یافتہ بن سکیں گے؟ آپ کے پاس تحقیق کے لیے جب پیسے نہیں ہے تو تباہی کے لیے سامان خرید رہے ہو، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ یہ سب عوام دشمن پالیسیاں ہیں، اور اس کو عوام سمجھیں تو باہر نکل سکیں گے، اگر نہیں سمجھیں گے اور باہر نہیں نکلیں گے تو یہ ہمیشہ کے ہمیشہ غلام رہیں گے، اور ان کے عزتوں کے ساتھ اسی طرح کھیلا جائے گا جس طرح کے پورے ملک میں ہو رہا ہے، جس طرح کے بنگال میں ہوا، جس طرح قبائل میں ہو رہا ہے، جس طرح سوات اور بنیر میں ہوا۔ لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان شیطانی حرکات کی۔ یہ تمام کے تمام ایک دوسرے کو یہودی اور نصارہ کا ایجنٹ کہتے ہیں، حالانکہ یہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اور سب کے سب مال بٹور رہے ہیں۔ ان کی جائیدادیں امریکہ میں ہیں، ان کی جائیدادیں لندن میں ہیں، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کا اس ملک میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، صرف جائیدادوں کے، اور اس سے زیادہ جائیداد ان کی امریکہ اور برطانیہ میں ہے۔ لہٰذا ان جائیدادوں کو اگر یہ چھوڑ بھی جائیں تو ان کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کے لیے اٹھیے اور اس ملک پر مہربان ہو جائیے، اپنے آپ پر مہربان ہو جائیے، اپنے بچوں اور اپنے مستقبل پر مہربان ہو کر باہر نکلیے، اور انقلاب کے لیے راستہ ہموار کیجیے۔ والسلام۔